اللہ تعالی لمبا سفر کر کے اللہ دے فضل و رحمت دے نال تشریف لے آئے نے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی مفتی صاحب دی صحت اندر، ایمان اندر، عزت اور عظمت دے اندر مزید برکتہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح ساڑھے چگنڈا شہر تو آئے ہوئے معزز مہمان قائد چگنڈا سابقہ خطیب آف برطانیہ حضرت علامہ حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور اسی طرح مقرر ذیشان خطیب پر تاثیر حضرت شیخ میاں مطیع الرحمن پسروری صاحب ساڑھی جماعت نوجوان بہترین خطیب نے وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور ساڑھے مہمانان گرامی جناب رانا محمد ابو بکر صاحب ٹاؤن شیپ تو مفتی صاحب دے انتہائی قریبی دوست رانا صاحب اور محترم ساڑھے سعید اقبال صاحب محبت نال تشریف لے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ انہوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور تواڈے تمام دوستان دی اللہ تعالیٰ حاضری اپنے بارگاہ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت شیخ مفتی صاحب دے خطاب تو پہلے خطیب ذیشان حضرت مولانا میاں مطیع الرحمن پسروری صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، والصلاة والسلام على نبی الأمی اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اخترت اللبن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثناء تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تعالیٰ پانی کے قطرات سے زیادہ رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، مین اور خصوصی خطاب قائد پنجاب برادر اکبر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ تبارک و تعالی ان کا آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنے بڑے ہی محسن بڑے بھائی ربانی صاحب کے حکم پر دو چار باتیں آپ احباب کی پیش خدمت کر کے اجازت چاہوں گا، زیادہ نہیں، صرف 10 منٹ دو چار باتیں آپ احباب کی پیش خدمت کروں گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ پوری توجہ سے بات کو سماعت فرمانا۔ آج کل معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹاپک پر عنوان پر خطباء، طلباء، مقررین، واعظین واز فرما رہے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام کے متعدد معجزات ہیں، اور معراج بھی نبی کائنات علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک کو اسرا کہتے ہیں اور ایک کو معراج کہتے ہیں۔ بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے لے کر کے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔
اور دوسری بات، نبی کائنات علیہ السلام نے یہ سفر بیداری میں کیا، خواب کی حالت میں یہ سفر نہیں کیا۔ بعض ایسے بھی شر پسند عناصر منکرین حدیث معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی کائنات نے یہ سفر خواب میں کیا۔ اگر شریعت کا مطالعہ کیجئے تو قرآن کریم کی آیت کا ہر لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے یہ سفر خواب کی حالت میں نہیں کیا بلکہ بیداری کی حالت میں کیا۔ اور یہ کس مہینے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، اس کے اندر اہل سیر کے علماء کے فقہاء کا اختلاف ہے۔ کسی کا کہنا کہ ہجرت سے 1 سال قبل، کسی کا کہنا کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل، کسی کا کہنا کہ ہجرت سے 8 ماہ قبل، کسی کا کہنا کہ جمادی الاولیٰ میں ہوا، کسی کا کہنا کہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ الغرض اس کے مہینے کا اور اس کی تاریخ کا اختلاف ہے جس کے متعلقہ کنفرم بات نہیں کی جا سکتی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کے رب نے اعلان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام، بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ اب ایک بات یاد رکھیں، لفظ سبحان کا مطلب ہے وہ ذات تمام نقائص، عیوب، کمی، کوتاہی، خامیوں سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ کسی مرد کے لیے، کسی فرد کے لیے، کسی باپ کے لیے، کسی دادا کے لیے، کسی نانا کے لیے، کسی بڑے بھائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا، اپنے بیٹے کا، اپنے نواسے کا، اپنے دوتے کا، اپنے پوتے کا نام سبحان رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، 20 بچے ایسے مل جائیں گے جن کا نام سبحان ہوتا ہے۔ سبحان صرف ذات کائنات کے رب کی ذات ہے۔ بندہ جس قدر مرضی اللہ کا برگزیدہ، چنیدہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مسجد کا امام، خطیب، مدرس، مناظر، محقق، جس قدر مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری میں اپنے شب و روز گزارے، بندہ کبھی سبحان نہیں بن سکتا۔ نیک سے نیک بندہ عبد سبحان ہے۔ سبحان ذات صرف کائنات کے رب کی ذات ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ ہمارے معاشرے میں بھلا کیا ہوتا ہے، جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں نا جس میں حیرت ہوتی ہے، کوئی خوبصورت، کوئی اچھی چیز، تعجب والی چیز، ہم یک لخت یہ بول دیتے ہیں سبحان اللہ۔ مطلب کیا، اس قدر عمدہ چیز عقل نہیں مانتی، تعجب اور حیرانگی ہے اس چیز پر، لیکن اس کا وجود میں آنا، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، بندے کی عقل، فہم، سینس دنگ رہ جاتی ہے۔ تو مومن و مسلمان اپنی زبان سے اس خوبصورت چیز کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، یہ کائنات کے رب کی تخلیق کردہ چیز ہے۔ تو لفظ سبحان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام نے خواب میں معراج نہیں کیا، بیداری کی حالت میں معراج کیا۔ اس کی دلیل کیا، اس وقت 40 راتوں کا سفر بنتا تھا بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ تو نبی کائنات نے آ کر کے فرمایا میں رات کے کچھ حصے میں یہ سارا معاملہ کر کے آ گیا ہوں، سفر کر کے آ گیا ہوں۔ تو مشرکین مکہ نے نبی کائنات کی بات کی تردید کرنے کی کوشش کی، انکار کیا۔ تو کائنات کے رب نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور ضمن ایک بات اور کیے دیتا ہوں، جب نبی کائنات نے کہا میں نے رات کے کچھ حصے میں معراج کیا، مسجد اقصی گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، کائنات کے رب کے لیے تحفے لے کر کے آیا، لے کر کے گیا، تحفے لے کر کے واپس آیا، تو مشرکین مکہ نے نبی کائنات کی بات کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کے معراج کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔
ابو بکر کو صدیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی تصدیق کی۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب لفظ عبد اگر بندے کے جسم سے روح کو نکال دیا جائے اسے میت کہتے ہیں، ڈیڈ باڈی کہتے ہیں، عبد نہیں کہتے، بندہ نہیں کہتے۔ روح اور جسم جب ملاپ ہو، ایک مرکب ہو، ایک مرکز ہو، روح اور جسم جب آپس میں ملے ہو تب جا کے لفظ عبد استعمال ہوتا ہے۔ اگر روح جسم کے اندر نہ ہو، خالی روح کو بھی عبد نہیں کہتے، خالی جسم کو بھی عبد نہیں کہتے، تو لفظ عبد اس بات پہ دلالت کرتا ہے نبی کائنات نے بیداری کی حالت میں کائنات کے رب کا معراج کیا۔ اور دوسری بات، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک۔ بخاری کی روایت ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے گھر میں سویا تھا، اور طبرانی کی روایت میں فرمایا میں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سویا تھا۔ دونوں میں تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت نبی کائنات ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور ان کے گھر کو اپنا گھر کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے گھر کا چھت کھلا، جبریل علیہ السلام نیچے اترے، مجھے اٹھایا، بیت اللہ حتیم کے پاس لے کر کے چلے گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جب میں بیت اللہ گیا نہ میں اچھی طرح سویا تھا نہ میں اچھی طرح بیدار تھا۔ حتیم کے پاس کچھ دیر میں نے آرام کیا، آرام کرنے کے بعد میرا بازو پکڑا، مجھے زمزم کے پاس لے گئے، میرے سینے کو چاک کیا اور میرے دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا اور نور اور حکمت سے میرے سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح مسلم میں ثم اوتیت بدابۃ ابیض، کائنات کے لوگوں ایک جانور میرے پاس لایا گیا جس کا کلر وائٹ تھا، جس کا رنگ سفید تھا، یقال لہ البراق، اس جانور کو براق کہتے ہیں۔ ساتھ ہی نبی کائنات نے فرمایا فوق الحمار ودون البغل، وہ جو جانور براق جسے کہتے ہیں وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی کائنات نے فرمایا یاقع خطوہ عند اقصی طرفہ، جہاں تک اس جانور کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس جانور کا قدم جاتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہم ادھر سے 2 3 4 ایکڑ دور دیکھ سکتے ہیں لیکن 2 4 ایکڑ دور ہمارا قدم نہیں جاتا۔ جہاں تک اس جانور کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ نبی کائنات نے فرمایا فحملت علیہ، مجھے اس جانور پر بٹھا دیا گیا، فرکبتہ، میں اس پر بیٹھ گیا۔ ایک حدیث میں آتا جو جامع ترمذی میں ہے، نبی کائنات کے صحابی مولا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو براق لایا گیا اسے مہار بھی تھی، لگام بھی تھی، اس کے اوپر زین کو سجایا گیا تھا، میں اس کے اوپر بیٹھنے لگا، اس نے شوخی بکھیرنی شروع کر دی، اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ جامع ترمذی میں روایت، مسند امام احمد میں روایت۔ اور یہ بات یاد رکھنا، 2 4 باتیں آپ کی پیش خدمت کرنی ہے، ساری باتیں اگر آپ کو بھول جائیں تو یہ بات یاد رکھنا جو ابھی کہنے لگا ہوں۔ براق نے بدکنا شروع کر دیا، نبی کائنات فرماتے ہیں جبریل نے براق سے مخاطب ہو کر کے کہا اللہ کے ہاں اس سوار سے زیادہ معزز کوئی سوار نہیں، اللہ کے ہاں اس سوار سے زیادہ عزت والا، عظمت والا، رفعت والا، بلندی والا، ثریا پن والا، اونچے نصیب والا، اونچی شان والا، اونچے مقام والا اور کوئی سوار نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ جبریل علیہ السلام نے براق کو کہے، مولانا فرماتے ہیں نبی کائنات نے فرمایا براق نے بدکنا بند کر دیا، ساکن اور جامد ہو گیا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں میں اس پر بیٹھا حتی اتیت بیت المقدس، اس پر بیٹھ کے میں بیت المقدس آیا، فربطتہ بالحلقۃ التي يربط به الانبیاء، نبی کائنات نے فرمایا میں نے اس براق کو اسی جگہ باندھا جس جگہ پہلے نبی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا فرمایا دخلت المسجد فیہ فصلی رکعتین او کما قال نبی علیہ السلام، آقا فرماتے ہیں براق باندھ کر کے میں مسجد میں گیا اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کروائی۔ اب تعجب اور حیران کس بات پر ہے؟
آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی رسول پیغمبر موجود ہیں، اور امامت جناب محمد کریم کروا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام نبیوں کا نبی کائنات کے پیچھے نماز ادا کرنا پیغمبر کی امامت میں، نبی کائنات کو اپنا رہبر رہنما لیڈر تسلیم کرنا، اس بات پر دلالت کرتا ہے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کی شفقت چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، اللہ سے جنت کا حصول چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، ادھر کی ادھر کی بات نہیں، ہمیشہ اطاعت و تابعداری جناب محمد کریم کی کرنا پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھائی، اور مسئلہ یاد رکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف بندہ ثواب کی نیت سفر کر سکتا ہے۔ آخری بات اور بات مکمل، 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف بندہ ثواب کی نیت سفر کر سکتا ہے، ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف ثواب کی نیت سفر کرنا جائز اور درست نہیں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تم کچھاوے نہ باندھو، تم سفر کے لیے زیادہ راہ تیار نہ کرو، اپنے آپ کو سفر کے لیے ریڈی نہ کرو، مگر 3 مساجد کی طرف، ان میں سے ایک مسجد بیت اللہ، اور دوسری مسجد حرام و مسجد حاضہ، اور تیسری مسجد نبوی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام ادھر جماعت کروائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جماعت کروانے کے بعد فارغ ہوا، فجاءنی جبریل بإناء من لبن و اناء من خمر، جبریل علیہ السلام نے 2 برتن اٹھائے ہیں، ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شراب ہے، نبی کائنات علیہ السلام پیش خدمت کیے، فاخترت اللبن، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں نے دودھ والے برتن کو پکڑ لیا، وقال جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام نے کہا اخترت الفطرت، اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ مطلب کیا؟ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد اسے شراب نہیں پلائی جاتی، دودھ پلایا جاتا ہے، یہ پیدائشی غذا ہے۔ شراب مختلف چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، شراب کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، شراب پینے سے بندے کا عقل خراب ہو جاتا ہے، شراب پینے سے بندہ اللہ کا باغی و نافرمان بن جاتا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا، اس کے بعد ہم نے آسمان کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ کبھی پھر موقع ملا انشاءاللہ تعالی تو اس پہ لمبی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں عزت والی زندگی عطا فرمائے، اور اس مرکز کو تا قیامت آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے، اور بالخصوص میرے بڑے بھائی قاری محمد آصف ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، فتنہ باز لوگوں کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔